یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ ایجیٹیشن پہلے بھی ہوتی رہی، ایوب خان کے دور میں بھی ہوئی، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوئی، مشرف کے دور میں بھی ہوئی، لیکن یہ نیا ٹرینڈ کیا ہے؟ شکریہ عظیم چودھری صاحب. گزارش ہے کہ آپ نے صوبوں کی اور وفاق کے حوالے سے بات کی. آئین اور قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے ملکوں کو؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں سوسائٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور پھر ریاست اور عوام کے ریلیشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان ریلیشنز کو ایک ضابطے کے مطابق چلانے کے لیے پیسفل طریقوں سے. تو جو یہ ریلیشنز ہیں بٹوین اسٹیٹ اور عوام کے، ان کو ریگولیٹ آئین کرتا ہے اور ایک پیرامیٹرز ڈیفائن، معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے، جیسے سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے. تو وہ 1973 میں آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن، اس سے پہلے کانسٹیٹیوشن آئے وہ ایک ایبروگیٹ ہوتے رہے پولیٹیکل ہسٹری ہے. تو پہلی دفعہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس ملک میں بائی کیمرل لیجسلیچر ہو، کیونکہ پاپولیشن میں جو پروونسز ہیں ان میں بڑی ڈسپیرٹی ہے. جی بالکل. پنجاب بہت بڑا صوبہ، بلوچستان بہت چھوٹا، اور اگر پاپولیشن کی بنیاد پہ آپ ریپرزنٹیشن کریں گے تو بڑی محدود ریپرزنٹیشن بلوچستان سے آتی تھی اور پنجاب تینوں صوبوں سے زیادہ ریپرزنٹیشن اس کی. تو اسی لیے محسوس کیا کہ یہاں پہ بائی کیمرل سسٹم اور ایک اپر ہاؤس بھی ہو، اور اپر ہاؤس کا کنسیپٹ اس لیے بنا کہ ایکول ریپرزنٹیشن ہو فیڈریٹنگ یونٹس کی. تو یہ اس لیے کیا گیا کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے ریلیشنز ود دی فیڈریشن اور ان کے فنکشنز کیسے ہوں، اور ایک ایسا ہاؤس کہ جو لیجسلیشن میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو ایک صوبے کی اگر پاپولیشن کی بنیاد پہ یا اس کی جو نمائندگی نیشنل اسمبلی میں اس کی بنیاد پہ اس کی ہیجمنی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک کنسیپٹ تھا. اب ابھی ایجیٹیشن آپ نے کہا کہ بالکل میں نے وٹنس کی 1968 کی موومنٹ ایوب خان کے خلاف. ہم خود شریک رہے، میں اس وقت کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. یہ پولی ٹیکنیک کالج پنڈی سے شروع ہوئی؟ نو، یہ شروع ہوئی گورڈن کالج پنڈی سے. میں اس وقت گورڈن کالج میں اسٹوڈنٹ تھا فرسٹ ایئر کا. لیکن جو نوجوان مارا گیا وہ پولی ٹیکنیک، لیکن ریزن کیا تھا وہ ریزن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اس زمانے میں وہ ایک ٹرپس جاتے تھے اسٹوڈنٹس کے مختلف ایریاز پہ، تفریحی ٹورز جن کو کہتے تفریحی ٹور جاتے تھے. تو اس زمانے میں ہمارا ایک ٹرپ گیا 2 بسز پر، جس میں ہمارے پروفیسرز بھی تھے اور اسٹوڈنٹس بھی تھے. پشاور گیا، اور اس زمانے میں وہ لنڈی کوتل ہوتا تھا، تو وہاں پہ اٹریکشن ہوتی تھی کہ کوئی کیٹی کا سوٹ خرید، امپورٹڈ چیزیں مل جاتی تھی، تو وہ بھی 1-2 خرید کے لا سکتے تھے. تو وائل کمنگ بیک ان کو کسٹمز نے ان سے وہ چیزیں چھین لی اسٹوڈنٹ سے. They were never smugglers, you know. Obviously وہ اسٹوڈنٹس کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں، وہ کیا خرید سکتا تھا. بالکل ٹھیک. تو رات ان کو ادھر روک کے رکھا. نیکسٹ ڈے جب ہم کالج پہنچے تو there was a hue and cry کہ یہ ہمارے سے بڑی زیادتی. تو اس پہ ایک جوبلی ہال میں میٹنگ ہوئی، اسٹوڈنٹ یونین تھی، ہم بھی تھے. تو ایک جلوس نکلا. اس جلوس کے نتیجے میں باقی کالجز بھی شریک ہو گئے. تو اس ایک پولی ٹیکنیک میں لڑکا شہید ہو گیا، ایک کمیٹی چوک پہ شہید ہو گیا. ٹھیک. حمید مرحوم کمیٹی چوک. تو پھر دیٹ واز اے اسٹیج کہ یہاں پہ ایوب خان کے خلاف ایک تحریک شروع ہوگی. پھر پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اس میں شامل ہوگی. اسی دوران یونیورسٹی آرڈیننس بھی آ گیا جس میں گریجویشن کی ڈگری کینسل کرنے کا اختیار یونیورسٹی نے لے لیا. وہ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس وہ سارے. لیکن یہ بنیادی اسٹوڈنٹس کی پالیٹکس، اس میں پھر پولیٹیکل لیڈرشپ انوالو ہوئی، کیونکہ ایک جبر کا ماحول پچھلے 10-11 سال سے تھا. فنڈامنٹل رائٹس اس طرح نہیں تھے. تو
نیم مارشل قسم کی آپ گورنمنٹ سمجھیں, فیلڈ مارشل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو یہ ایک سٹارٹ ہو گیا ایجیٹیشن کا. لیکن اس وقت بھی 2 صوبے تھے, ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان, تو یہ فیڈریشن کے خلاف کوئی گورنمنٹ آف اینی پروونس جو تھی فیڈریشن کے خلاف نہیں تھی. ابھی جو صورتحال ہے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. ہم نے اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف پی این اے کی موومنٹ دیکھی, اس میں بھی صوبے نہیں لڑے اور صوبے کی حکومت بھی نہیں لڑی. یہاں پہ تو صوبوں کو لڑایا جا رہا ہے, صوبے کی حکومت لڑ رہی ہے. تو پھر یہ تو بیونڈ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس جو پیرامیٹرز ہیں اس سے تو بیونڈ جا رہے ہیں یہ. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو انٹیگریٹی اور ساورنٹی ہے نا, یہ تو مجھے اس پہ حملہ لگ رہا ہے. کیا کہتا ہے کانسٹیٹیوشن, اگر صوبہ مرکز سے لڑے یا مرکز صوبے سے لڑے یا صوبہ صوبے سے لڑے تو کیا ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشنلی؟ اگر صوبہ لڑے گا تو اس کے لیے 2 باتیں بڑی, ایک تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بڑی امپورٹنٹ پروویژن ہے. سیکنڈلی ریفرنسز بھی جا سکتے ہیں جہاں پہ دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین بٹوین پروونس اینڈ فیڈریشن یا فیڈریٹنگ یونٹ ٹو دی سپریم کورٹ. یہ پروویژن بھی موجود ہے. لیکن یہاں پہ یہ صوبے کے حقوق کی بات نہیں ہے, یہ تو قیدی کو چھڑانے کی بات ہے. یہ تو حملہ ہے وفاق پر. نہیں, پر ایشو کیا ہے؟ واٹ از دی ایشو؟ صوبے کا کوئی ایشو نہیں, صوبے کا ایشو نہیں ہے, ایک پرسنالٹی کا ایشو ہے. وہ پرسنالٹی جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی لا وہ بند ہے. ٹھیک. تو ہم نے تو پیپلز پارٹی نے تو مقدمات کا شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو تک اور محترمہ بے بھٹو سے لے کے نہیں, ہم سب نے فیس کیے اور الٹیمیٹلی ہمیں ریلیف ملی کورٹ سے. تو یہ اب ان کو ہم باور یہ کروانا چاہتے ہیں کہ جی آپ کو اگر ایشوز ہیں تو فورم ہے, ان فورم سے ریلیف لیں. لیکن اگر یہ رواج پڑ جائے کہ ملزموں کو جبرن چھڑایا جائے گا تو پھر ریاست تو نہ رہی, پھر آئین تو نہ رہا, پھر قانون تو نہ رہا. انہی حالات کے لیے 234 رکھی گئی ہوئی ہے. 234 کے ساتھ 233 بھی ہے, 232 بھی ہے. یہ 3 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن. کیا کہتے ہیں یہ؟ دیکھیں وہ اس میں ہے کہ جب کوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان محسوس کرے یا گورنر سجیسٹ کرے کہ صوبے کی حکومت آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل پا رہی, تو پھر صدارتی احکامات کے ذریعے یا تو وہ پروونشل گورنمنٹ کی پاورز پریزیڈنٹ صاحب اپنے پاس لے لیتے ہیں یا وہ گورنر کو ڈائریکٹ کر دیتے ہیں تھرو دا پارلیمنٹ. نو, اس میں 2 باتیں. جب یہ پریزیڈنشل آرڈر آ جاتا ہے تو پھر اس ایشو کو پارلیمنٹ کے سامنے جانا ہوتا ہے ودن 2 months. ٹھیک. کہ یہ جو ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے یا آپ جسے کہتے ہیں گورنر رول آپ نے لگایا ہے, اس کو جوائنٹ سیشن میں پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے اور ودن 2 months یا تو اس کو ڈس اپروو کرتے ہیں پارلیمنٹ. اگر اس کو اپروو کرتی ہے تو وہ اس کی فردر ایکسٹینشن ٹل 6 months ہو سکتی ہے, 2 مہینے کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے, بٹ اٹ کین ناٹ گو بیونڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن 6 months. ٹھیک. اور پریزیڈنٹ ایکٹ کرتے ہیں آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ. وہ آرٹیکل 48 ہے کہ پریزیڈنٹ ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم. وفاق کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ اسی طرح ہے. بالکل بالکل. یعنی اس میں پارلیمنٹ بھی آ گئی, پریزیڈنٹ بھی آ گیا, پرائم منسٹر بھی آ گیا. ایک صورتحال اور بھی ہے اس میں کہ ایون پروونشل اسمبلی بھی تھرو ریزولوشن کہہ سکتی ہے پریزیڈنٹ کو کہ یہ جو صوبے کے معاملات ہیں آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل پا رہے. لیکن وہاں تو ان کی میجورٹی ہے. وہ تو ہے, لیکن on his own information اور on the recommendation of a governor, آئین میں یہ بات, اس میں یہ بات نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک. That is on the recommendation of governor. ٹھیک. گورنر آپ کا ہے جی, پیپلز پارٹی کا ہے, وفاق کا نمائندہ. جی جی ہاں.